نے کہا میں ان کے ساتھ ہوتا تو تلوار سونت لیتا. یہ بے ادبی ہے صحابہ کی رضی اللہ عنہم اجمعین کی، گستاخی ہے. میں نعوذ باللہ آواز سنتا، یہ بے ادبی ہے. اس پر بھی میں اس بات پر میں تو کہتا ہوں کہ آپ کو رجوع کرنا چاہیے، مگر آپ ابھی ڈٹائی کے ساتھ وہ چل رہے ہیں. ان سے اللہ راضی ہو گیا ہے. یہ معاملات جو ہوئے ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے اپنی جنتوں میں. میں اور آپ کس کو خوش کر رہے ہیں؟ پھر میں یہ بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ تمام صحابہ دیانت دار، امانت دار جی. اور اسی وجہ سے میں آپ سے اعلان برات کرتا ہوں، اسی باتوں کی وجہ سے جی. اس لیے تو میں کہتا ہوں جرأت کا نام ہے دیوبند والے، عالی مقام ہے دیوبند والے. تو علماء دیوبند جو ہیں وہ زندہ باد ہیں. جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، ایون مشکات کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس سے کوئی علم کی بات پوچھی گئی اور وہ اسے معلوم تھی، اس کے باوجود اس نے چھپا لی، تو قیامت والے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. یہ کیٹاگوریکلی چیز مینشن ہے کہ علم کی بات آپ نے بیان کرنی ہے، اور پھر وہ علم کی باتیں جو علامات النبوہ میں سے ہیں، نبی علیہ السلام کی نبوت کو جسٹیفائی کرتی ہیں کہ ہمارا پیغمبر وہ ہے جو اپنی وفات کے 30 سال بعد ہونے والے واقعے کو پہلے ہی بیان کر رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اللہ کا پیغمبر ہے کہ قتل عمار ہوگا اور ایک باغی جماعت قتل کرے گی جو جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی، اور عمار انہیں جنت اور اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا. اب وہ حدیث پوری سنیں بخاری اور مسلم کی. اکرمہ تابعی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو رسول اللہ کے کزن تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، انہوں نے مجھے اور اپنے بیٹے علی بن عبداللہ بن عباس، عبداللہ ابن عباس کے بیٹے کا نام بھی علی تھا، ہم دونوں کو کہا کہ جاؤ ابو سعید خدری کے پاس، ان سے جا کر ان کی حدیث سنو. بھئی ابو سعید خدری ان 7 صحابہ میں ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 7 صحابہ ہیں جن کی سب سے زیادہ احادیث ہیں ذخیرہ احادیث میں. ان میں سے ایک ابو سعید خدری بھی ہیں. ان کو تو ہزاروں حدیثیں آتی ہیں. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جا کے فلاں والی حدیث سنو، انہوں نے کہا جا کے ان سے حدیث سنو. اور وہ حدیث انہوں نے وہ بیان کی جس کو بیان کرنے کو یہ وہابی لوگ، دیوبندی اور اہل حدیث اور بریلوی گستاخی شمار کرتے ہیں. کہتے ہیں چھپانی چاہیے. ان کو نہیں پتا تھا چھپانی چاہیے. وہ کہتے ہیں ہم گئے تو ابو سعید خدری اپنے باغ کو پانی دے رہے تھے، ہم نے کہا ہم آپ سے حدیث سننے آئے. اب حدیثیں تو بہت تھیں. طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی طرح وہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کی فضیلت بتا سکتے تھے. ہاں، میٹھی میٹھی باتیں کیا کریں. جی صحابہ کی سنت یہ ہے کہ ہر بات کرنی ہے، خواہ میٹھی ہو یا کڑوی ہو، اور کڑوی کرنی ہے تاکہ دماغ کھلے. تو ابو سعید خدری نے یہ والی حدیث نہیں بیان کی. وہ کہتے ہیں جیسے ہم دونوں پہنچے، اکرمہ اور علی بن عبداللہ بن عباس، تو وہ ہمیں دیکھ کر ہمارے قریب آئے اور زمین پر یوں احتبا کر کے، گوٹھ مار کے بیٹھ کے، 2 گھٹنے کھڑے کر کے اور یوں کر کے، اور ان کا سنو. ان کا حضرت ہم حدیث سننے ہیں. ان کا سنو پھر حدیث سناتے ہیں جس سے پھر وہابیوں کو تکلیف ہوگی. انہوں نے کہا کہ مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا، باقی اصحاب ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور یہ پتھر آپ نہ سمجھیے گا یہ آپ کی وہ 5-6 کلو کی اینٹ، نہ، بڑے جو پتھر ہوتے ہیں. اس وقت تو آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں تو وہ کالے پتھر اور چٹیل قسم کے پہاڑ ہیں وہ. باقی لوگ ایک ایک پتھر اٹھا رہے تھے، اور عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جذبہ ایمانی دیکھیں، وہ 2 پتھر اٹھا رہے تھے. وہ کتنے بڑے پتھر تھے جو باقیوں سے ایک ایک اٹھ رہا تھا. اور عمار ابن یاسر اس وقت کوئی جوان نہیں تھے، یہ 50+ تھے ایٹ لیسٹ، کیونکہ 93 ایئرز کی ایج میں المستدرک للحاکم میں آتا ہے جنگ صفین میں شہید ہوئے ہیں. اس وقت 93 ایئرز کے تھے وہ. تو مسجد نبوی کی تعمیر کے وقت تقریباً وہ آلموسٹ 60 سال کے قریب تو ہوں گے، 50 سال کہہ لیں چلیں. نبی علیہ السلام کی
11 ہجری میں وفات ہوئی ہے، اس کے آلموسٹ 30 سال بعد وہ شہید ہوئے ہیں. تو 30 سال وہ کر لیں، 40 یہ کر لیں تو 50 وہ بنتے ہیں. آلموسٹ 50 پلس تھے. 2 بڑے بڑے پتھر. نبی علیہ السلام کو پیار آ گیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کی داڑھی اور سر سے مٹی جھاڑی اور کہا وائے عمار. ہائے ہائے ہائے، کیا درد ہے اس حدیث میں. اس کے اندر محذوف ہے کہ تو عمار اتنی قربانیاں اسلام کے لیے دے رہا ہے. تیرے ماں باپ پہلے شہداء اسلام کے سیدہ سمیہ اور سیدنا یاسر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. اچھا، ان 2 شہداء کا تو بتایا گیا کہ ابو جہل نے مارا تھا. عمار ابن یاسر کو کس نے مارا تھا وہ نہیں کبھی آپ کو بتائیں گے یہ، کیونکہ پھر آپ سے لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. اس لیے یہ نہیں آپ کو بتائیں گے، ان کے ماں باپ کا بتائیں گے، آپ کے کورس کی کتابوں میں بھی ڈالیں گے آدھا سچ. وائے عمار، تو اسلام کے لیے اتنی قربانیاں کر رہا ہے نا، تیرا جذبہ بھی مجھے نظر آ رہا ہے. یہ حضور کے جذبات کا اظہار میں اپنی زبان میں کر رہا ہوں. افسوس ابن سمیہ، تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، اور وہ جماعت تجھے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی. یعنی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی پارٹی کو جنت کی طرف بلانے والی پارٹی اور اللہ کی طرف بلانے والی جماعت. اور ان کے مخالفین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نے نہیں سرکار، ٹکر لینی ہے تو ان سے لو اور اپنا ایمان برباد کرو. جہنم کی طرف بلانے والی باغی جماعت. 2 جملے، 2 فتوے رسول اللہ کے. آپ تو مولویوں کے فتوے لے کے پھرتے ہیں نا، ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فتویٰ لے کے چل رہے ہیں. مسند احمد کھول لیں، اوپر تلے کئی احادیث ہیں جو میں نے اپنے ریسرچ پیپرز میں بھی ڈالی ہیں کہ جنگ صفین کے موقع پر حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صلح حدیبیہ کے صحابی تھے، انہوں نے عمار ابن یاسر کو شہید کیا. حضرت معاویہ کی طرف سے لڑتے ہوئے وہ آئے تھے اور حضرت عمار مولا علی کی طرف سے لڑ رہے تھے. بعد میں وہ پوری زندگی روتے تھے کہ مجھ سے قتل عمار ہو گیا، اور انہیں یہ حدیث بھی پتا تھی، اور یہ حدیث مسند احمد میں خود انہوں نے بیان کی ہے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے. ابن حجر اسقلانی نے بڑی کوشش کی کہ مسلم کی حدیث فٹ کر دی جائے کہ اسے صلح حدیبیہ کی فضیلت کام آ جائے گی. تو محدث اعظم سعودیہ جو البانیہ کے رہنے والے تھے، شیخ ناصر الدین البانی، جسے وہابی لوگ اس دور کا امام بخاری کہتے ہیں، 1999 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. انہوں نے سلسلہ احادیث صحیحہ میں 2008 نمبر حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر ڈسکشن کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ بہت باطل اور مشکل تعویل ہے جو آپ کر رہے ہو. جب رسول اللہ نے واضح فرما دیا کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں ہے، تو اب صلح حدیبیہ کی فضیلت اس سے اٹھ جائے گی، کیونکہ جب خاص بات آ جائے تو عام فضیلت اٹھ جاتی ہے. اور یہ وہ فارمولہ ہے جو مولویوں کو پتہ ہے، یہاں کے فیل ہو جاتے ہیں. خیر وہ ٹاپک پھر اور طرف چل پڑے گا میں اگر اس کے اوپر تفصیلی بیان کروں. شیخ البانی نے کلیئر کٹ اس کو ایکسیپٹ کیا ان احادیث کو، اور ان کو بھی پتہ ہے. اب مجھے بتائیں عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں بولنا، مولا علی کے حق میں بولنا، یہ کب سے جرم بن گیا؟ اور یہ کہاں سے جرم بن گیا کہ ہم اس زمانے میں ہوتے تو تلوار سونت لیتے، اس لیے کہ بھئی ہم بھی ایٹ لیسٹ تابعی یا صحابی تو ہوتے، اور جب 2 صحابہ آپس میں لڑ پڑے تو آپ نے تو کف اللسان کرنا ہے. ٹھیک ہے، پھر ہم رضی اللہ عنہ ہوتے اور آپ کی جرت ہوتی کہ ہم رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کچھ بول سکتے. ہاں آئے ہو نا داڑھ تھلے ہوں. ہاں ٹائم قیامت تک جے جواب دینا اس گل دا، بول وہی جو حق ہے، ٹائم قیامت تک ہے. آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے بھی ٹائم ہے. علمی طور پہ یہ چیلنج ہے کہ ہماری بات کا علمی جواب دیں. قیامت تک ٹائم ہے.